نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہیپی لائف چینل کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ پیارے سامعین و ناظرین، غسل جنابت ہو یا جو بھی غسل ہو یا وضو ہو، 90% لوگ ایک اتنی بڑی غلطی کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے غسل یا وضو ہوتا ہی نہیں ہے۔ یاد رکھیں، ایک انسان سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتا، اس کا بھی نقصان ہے اور بہت بڑا نقصان ہے۔ اور ایک انسان وہ ہے اپنی دکان بند کرتا ہے یا گھر سے نکلتا ہے، وضو کرتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، اس کا نہ وضو ہوتا ہے، جب وضو نہیں ہوتا اس کی نماز نہیں ہوتی، جب نماز ہی نہیں ہوتی اب اس کا نقصان اس شخص سے جو سرے سے نماز نہیں پڑھتا زیادہ ہے۔ کیوں؟ اس نے تو کوئی وقت ہی نہیں دیا نا، نماز پڑھی نہیں ہے، لیکن اس بندے نے وقت بھی دیا اور پھر بھی نماز قبول نہیں ہوئی، اس کا دوہرا اور ڈبل نقصان ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اب وہ غلطی کیا ہے؟ سب سے پہلے وضو کی غلطی میں آپ کو بتلا دیتا ہوں۔ چونکہ آج کل عمومی طور پر جو بیت الخلاء ہیں، باتھ روم ہیں، ٹوائلٹ ہیں، اسی کے اندر وضو کیا جاتا ہے۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے جو وضو کرتے ہیں، جب پاؤں دھونے کی باری آتی ہے تو ٹوٹی اوپر سے کھول کر نیچے پاؤں پکڑ لیتے ہیں، جوتیوں سمیت نیچے پاؤں پکڑ لیتے ہیں، نہ پاؤں کا حلال کرتے ہیں، نہ بائیں ہاتھ سے پاؤں کو ملتے ہیں، نہ اوپر سے نہ نیچے سے، صرف بس ٹوٹی کے نیچے پاؤں پکڑ لیتے ہیں اور باہر نکل آتے ہیں۔ اب پاؤں کا پچھلا حصہ، گٹے کا جو پیچھے حصہ ہے، وہ پاؤں کے نیچے والا حصہ، اور ایسے ہی انگلیوں کا جو نیچے والا حصہ ہے یہ خشک رہ جاتا ہے، اس سے وضو نہیں ہوتا۔ جب وضو نہیں ہوتا آپ کی نماز بھی قابل قبول نہیں۔ یاد رکھیں، جیسے آپ نے اہتمام کے ساتھ ہاتھ دھوئے، چہرہ دھویا، کونیاں دھوئی، ایسے ہی اہتمام کے ساتھ نیچے بیٹھ کر ٹوٹی کے نیچے اپنے پاؤں کو دھوئیں اور انگلیوں کو حلال بھی کریں اور پورے پاؤں کو اوپر نیچے سے مل کر دھوئیں۔ ٹھیک ہے، اب غسل کے اندر بھی سب سے مین جو غلطی ہے، ایک تو یہی غلطی ہے کہ کھڑے ہو کر غسل کیا جاتا ہے، جب پاؤں کی باری آتی ہے تو پاؤں کے اوپر سے ہی ایسے ٹوٹی کھول کر پاؤں کو دھو لیا جاتا ہے۔ دوسری غلطی، اکثر اور بیشتر لوگوں نے ایسے انگوٹھیاں پہنی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، یا خواتین ہوتی ہیں کانوں کے اندر وہ بالیاں ڈالی ہوتی ہیں، ناک کے اندر کوکے یا وہ نتھنیاں جو بھی جسے کہتے ہیں وہ ڈالے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یا مینڈیاں کی ہوتی ہیں۔ ان چیزوں کو ایسے غسل کے اندر غسل جنابت ہو یا جو بھی غسل ہو ایسے ہلا دینا چاہیے، پانی کے نیچے پکڑ کر ایسے حرکت دیں، ایسے ہی ان چیزوں کو ذرا حرکت دیں تاکہ پانی ان کے اندر سوراخوں کے اندر چلا جائے۔ ایک بال کے برابر بھی غسل کے دوران یا وضو کے دوران جگہ خشک رہ گئی اور وضو اور غسل نہ ہوا، جب وضو اور غسل نہ ہوا، نہ آپ کی نمازیں قابل قبول ہیں، نہ دوسری عبادات آپ کی قابل قبول ہیں۔ خدا را ان چھوٹی چھوٹی غلطیوں کا ازالہ کریں، ذرا اہتمام کے ساتھ سوچ سمجھ کر سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے وضو بھی کریں اور غسل بھی کریں، تاکہ آپ نے جو وقت دیا ہے نماز کے لیے وہ مکمل بھی ہو، قبول بھی ہو، آپ کی اس کے بعد کی جانے والی عبادات بھی قبول ہو اور آپ کو اجر و ثواب بھی ملتا رہے۔ کہ ایسا نہ ہو جائے کہ میں اور آپ وقت بھی دیں اور سرے سے ہمارا وضو بھی نہ ہو اور سرے سے ہمارا غسل بھی نہ ہو۔ جب وضو اور غسل نہ ہو، ہم جتنی بھی عبادات کریں وہ قابل قبول نہ ہو اور ہمارے ہاتھ بالکل خالی کے خالی ہوں۔ تو ان چیزوں پر عمل کریں۔ جب بھی غسل کریں تو اپنی جتنی انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہیں، ایسے بالوں کے جو جوڑے بنائے ہوئے ہیں یا مینڈی کی، ان کو بھی کھولیں، کانوں اور اس طرح ناک میں جو کوکے ڈالے ہوئے ہیں، کانوں میں جو بالیاں ڈالی ہوئی ہیں ان کو بھی حرکت دیں۔ ایسے ہی بڑے بڑے ناخن اگر رکھے ہوئے ہیں ان کے نیچے اگر میل کچیل آٹا لگے اس کو ہٹائیں اور پانی نیچے پہنچائیں۔ ناخن پالش لگی ہوئی ہے، اس ناخن پالش کو بھی آج کل تو ایسے کیمیکل ہیں ایسے لگاتے ہیں تو ساری ناخن پالش اتر جاتی ہے، اس کو ہٹا کر غسل کریں، ورنہ آپ کا غسل نہیں ہوگا، آپ کی عبادات نہیں ہوگی، آپ کا سارا برتن اور سب کچھ آپ کے پاس خالی رہ جائے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنے چینل ہیپی لائف کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔